محترم ناظرین، آپ کا ہوسٹ پروفیسر ضیاء رامی شاہ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، اس کا عنوان ہے خانے وال ڈیورنگ لیمپ ایرا، یعنی چراغ کے دور کا خانے وال۔ محترم ناظرین، خانے وال شہر دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصے کو کوہنا خانے وال کہا جاتا ہے، یعنی کہ قدیمی علاقہ۔ خانے وال کوہنا یعنی اولڈ خانے وال صدیوں پہلے آباد ہو چکا تھا۔ اس دور میں کوہنا خانے وال کے اس دور میں لیمپ یعنی دیا، چراغ صدیوں تک جلایا جاتا رہا ہے۔ 1865 میں خانے وال فلیگ اسٹیشن تھا، اس کی ترقی کا عمل شروع ہوا۔ 1876 کے لگ بھگ ریلوے اسٹیشن کی عمارت تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد یہاں روشنی کا انتظام کرنے کے لیے لیمپس منگائے گئے اور مخصوص پوائنٹس پر وہ رات کے وقت نصب کر دیے جاتے تھے۔ ریلوے اسٹیشن پر ایک اسپیشل کمرہ بھی مخصوص کیا جاتا تھا جسے بتی گودام کہا جاتا تھا۔ اس بتی گودام میں جتنے بھی ریلوے اسٹیشن پر دیے کے چراغ کے پوائنٹس ہوتے تھے، ان لیمپ پوائنٹس کی تعداد کے مطابق وہاں سامان رکھا جاتا تھا، جس میں تیل، لیمپ، اضافی لیمپ بھی رکھے جاتے تھے تاکہ اگر ایک لیمپ خراب ہوتا ہے تو دوسرے لیمپ سے مدد حاصل کی جا سکے۔ محترم ناظرین، 1900 کے لگ بھگ لودھراں خانے وال کارڈ لائن بنائی گئی۔ یہ براستہ جہانیاں لودھراں تک جاتی ہے۔ اس کے بعد 1900 کے کچھ عرصہ بعد خانے وال سے فیصل آباد تک دوسری ریلوے لائن بچھائی گئی، اور یہ ریلوے لائن کا بچھنا تھا کہ خانے وال شہر کے ریلوے اسٹیشن کو ایک مکمل اہمیت حاصل ہو۔ اس سے یہ ہوا کہ خانے وال شہر مرکزی اسٹیشن بن گیا۔ آج بھی خانے وال شہر کا اسٹیشن پنجاب میں دوسرے بڑے نمبر پر مانا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ ترقیات کا شروع ہوا۔ 1904 کے لگ بھگ ریلوے کوارٹرز تعمیر کیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ عرصہ بعد نہر کی کھدائی کا عمل شروع ہوا، جسے دور باری دواب کینال کہا جاتا ہے۔ مال شہر میں 1904 میں کینال ریسٹ ہاؤس تعمیر کیا گیا، اور اس کے کچھ عرصہ بعد یعنی 1906 میں کینال آفس قائم ہوا، اور اس کی پچھلی جانب چند کوارٹرز بھی تعمیر کیے گئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ شہر کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ 1912 میں اس کی نیلامی شروع ہوئی، یعنی 1912 میں خانے وال شہر آباد ہونا شروع ہوا، اور اس سے کچھ عرصہ پہلے 1908 کے لگ بھگ بلاک نمبر 8 میں محکمہ نہار کے ملازمین کے لیے کوارٹرز بھی تعمیر کیے جا چکے تھے۔ محترم ناظرین، یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ سارا کا سارا دور چراغ کا دور ہے، لیمپ کا دور ہے۔ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق لیمپس خریدتا تھا اور رات کے وقت اپنے گھروں کو روشن کیا کرتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ چراغ کے لیمپ مٹی کے دیے، پیتل، تانبا، سونا، چاندی اور دیگر دھاتوں کے دیے لوگ اپنے گھروں میں استعمال کیا کرتے تھے۔
خانیوال شہر کے پہلے 8 بلاکس ایسے ہیں جس کے ہر گھر کو 2 گلیاں لگتی ہیں، ایک گلی کشادہ ہے جبکہ دوسری گلی تنگ ہے۔ یہاں ایک ٹرینڈ عام طور پر پایا جاتا ہے کہ شہر کے چوک جو ہیں وہاں تعمیر شدہ گھروں کے مین گیٹس کے ساتھ چراغدان بنائے جاتے تھے تاکہ چوک روشن رہے۔ اس کے علاوہ بڑی گلی جو کشادہ گلی ہے وہاں لیمپ کا رواج بہت کم تھا۔ یہ جو گلی کشادہ ہے وہاں چراغدان بنانے کا رواج بہت کم تھا۔ قریباً چھوٹی گلی کی جانب ہر گھر کے دروازے کے دونوں جانب چراغدان بنائے جاتے تھے۔ محترم ناظرین، یہاں یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خانیوال شہر جو کہ ایک گرم علاقہ ہے، اس علاقے کے لوگ اپنے گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے بڑے رکھا کرتے تھے۔ اس کے اکثر مکانات ایسے ہیں جو ڈبل سٹوریڈ ہیں، اور ڈبل سٹوری میں اوپر والا جو پورشن ہے اس پر دروازہ نما کھڑکیاں نصب کی جاتی تھیں تاکہ رات کے وقت روشنی بھی حاصل کی جا سکے اور تازہ ہوا سے محفوظ ہو سکیں۔ محترم ناظرین، یہاں یہ بتاتا چلوں کہ 1928 کے ریکارڈ کے مطابق خانیوال شہر میں کیروسین آئل کے لیمپ جلائے جاتے تھے۔ ہر چوڑی گلی، ہر کشادہ گلی کے موڑ پر کیروسین آئل لیمپ کو نصب کیا جاتا تھا۔ 1928 کے ریکارڈ کے مطابق بلکہ خانیوال میں 149 گیس لٹ لیمپ پولز کے پوائنٹس تھے جو رات بھر روشن رہا کرتے تھے۔ یہ 149 لیمپ ٹھیکے پر دیے گئے تھے۔ اس کا ٹھیکہ 2 ہندوؤں کے پاس تھا۔ ایک ہندو جس کا نام فقیر چند تھا، اس کے پاس 23 لیمپوں کا ٹھیکہ تھا، جبکہ تیرتھ رام کے پاس 126 لیمپوں کا ٹھیکہ تھا۔ تیرتھ رام اور فقیر چند کو 21 روپے فی لیمپ کے حساب سے ملا کرتا تھا۔ محترم ناظرین، اس وقت میں اس چوک میں کھڑا ہوں جہاں گیس لٹ لیمپ کا ایک پل نصب ہے، اور یہ پل آج بھی عظمت رفتہ کی یاد دلا رہا ہے۔ شہر کے باقی پلز تو اتر چکے ہیں لیکن یہ اب بھی اپنی جگہ پر قائم دائم ہے۔ محترم ناظرین، یہاں میں آپ کو لیمپس کے ٹھیکیداروں کے حوالے سے اور اس کی آمدنی کے حوالے سے کچھ بتانے جا رہا ہوں، وہ ملاحظہ فرمائیے۔ مئی 1928 کے ریکارڈ کے مطابق بلاکوں اور دوسرے علاقوں میں 149 گیس لیمپ تھے، جن میں سے 23 لیمپوں کا ٹھیکہ فقیر چند کے پاس تھا، جس کو ماہانہ 21 روپے فی لیمپ ملتا تھا۔ اس کی کل آمدنی ماہ اخراجات 483 روپے تھی، جبکہ 126 لیمپوں کا ٹھیکہ تیرتھ رام کے پاس تھا، جس کی کل آمدنی ماہ اخراجات ماہانہ 2646 روپے تھی۔ اس آمدنی سے ہر ٹھیکیدار ذاتی کمرے، گیس لیمپ اور کیروسین آئل مرمت، توڑ پھوڑ اور گیس لیمپ جلانے والے ملازمین کی تنخواہیں بھی ادا کرتا تھا۔ خانیوال کا پہلا بجلی گھر ریلوے نے 1928 میں بنایا۔ 1933 میں سردار بلونت سنگھ ولد لدھا سنگھ یہاں مستری تھے۔ اس کے علاوہ 1937 میں
ناردرن انڈیا الیکٹرک سپلائی کمپنی نے الیکٹرک سپلائی کا کام شروع کیا، جو خانے وال شہر کے تمام علاقوں میں بجلی فراہم کیا کرتا تھا۔ جی ناظرین، یہ آپ ایک پول ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ پول قیاس ہے کہ الیکٹرک سپلائی سے پہلے یہ پول تھا جو کیروسین آئل لیمپ کے لٹکانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ آپ یہاں یہ دیکھیے کہ آپ کو ایک سلاخ باہر کی جانب دکھائی دے رہی ہے، اور یہ سلاخ لیمپ لٹکانے کے لیے استعمال کی جاتی ہوگی۔ اس وقت میں لال مسجد چوک میں کھڑا ہوں، جسے بلاک نمبر 1، 2، 5 اور 6 لگتے ہیں۔ یہ اس چوک کے جنوب میں واقع جو سڑک مڈو والے چوک کی طرف جاتی ہے، یہ اس جانب کھڑا ہے، جبکہ اسی چوک کے شمالی جانب بھی ایک پول ہے۔ جی ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن دبا دیجیے تاکہ آپ ہر آنے والی ویڈیو سے محفوظ ہو سکیں۔ آپ کا ہوسٹ پروفیسر ضیاء رامنی اب آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔